فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم واتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دینی و ملی اخوان، خطبہ مسنونہ کے بعد رب العالمین کے مقدس کلام سورہ النحل کی جن آیات مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آج ہم موضوع اور موقع کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یا ان کی زندگی کے کچھ درخشاں پہلو یا سیرت ابراہیم کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں حق بات، صحیح بات، سچی بات کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے، ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کی ان سیرتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور ان کی تعلیمات و پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، یہ ذیقعد کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کے بعد فوراً ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، وہ ذی الحج کا مہینہ جس میں ہم اور آپ یا دنیا کے تمام مسلمان رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اپنے پروردگار، اپنے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اسلام کے ایک اہم رکن یا ایک اہم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ ہم کو اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تیرے مقدس گھر کی زیارت کریں، آمین یا رب العالمین۔ ذی الحج کے اس مہینے میں دنیا کے تمام مسلمان رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے کشاں کھچے کھچے اس وادی مبارکہ کی طرف یا اس مکہ مکرمہ کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں رب العالمین کا مقدس گھر آباد ہے، کہ وہ مقدس گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل اور دوست کہا ہے۔ دنیا کے تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جب بھیجا اور پیدا کیا تو ان کی شریعتوں کو ان کے ساتھ مسلمانوں یا انسانوں کو لازم اور ضروری قرار دیا، انسانوں کو کہ ان کی شریعتوں کی پابندی کریں۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ان تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا تعلیم دیا ہے اور تمام انبیاء کرام کو اپنی شریعتوں کو لاگو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد بن عبداللہ کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے یا اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کیجیے اور ان کے نقش قدم پر چلیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یا ان کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ جب دنیا کے اندر مسلمان امت محمدیہ کے افراد
جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نبی کائنات کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جب بھی اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب تک وہ درود ابراہیم نہیں پڑھتے، درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، اس وقت تک ان کی نماز مکمل اور کامل نہیں ہوتی. اور درود ابراہیم میں جب تک وہ اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر جب تک وہ درود و سلام نہیں بھیجتے، ان کا درود اور ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود و سلام ہو نازل ہو اللہ کے رسول پر. اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا کہ نبی کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ آپ درود و سلام بھیجیے اپنے جد امجد، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر. یہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو، نبی کائنات کو اس بات کی تعلیم اور حکم دیا ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا، ان کے مقام کا اور ان کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کو ان کی شریعتوں کو پر عمل کرنے کا حکم دیا، لیکن نبی کائنات کو یا امت محمدیہ کے اوپر یہ اسلام کا یہ قانون نافذ کیا کہ مسلمان اسلام کے ایک اہم رکن کی تکمیل جو ہے، جسے ہم اور آپ حج کے نام سے جانتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت مبارکہ ہے. ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ سنت ہے جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے اور کرتے ہیں. یہ دونوں باپ اور بیٹے کی وہ عظیم سنت جو جس کو اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے ان قربانیوں کو یا ان عظیم عبادت حج کی شکل میں ان دونوں باپ اور بیٹوں نے کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تا قیامت امت محمدیہ کے تمام افراد کے لیے اس اہم فریضے کی ادائیگی اور اس اہم سنت کو زندہ کرنا دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری قرار دے دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کیا ہے، اسی یاد کو تازہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے اپنی اس سنت مبارکہ کی تکمیل فرمائی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز کی ادائیگی کی ہے جہاں کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان موجود ہے کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو اور وہاں کھڑے ہو کر کے تم 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرو، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کا پتہ چلتا ہے. آج اس اختصار کے ساتھ اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی عظیم المرتبت نبی اور پیغمبر کے بارے میں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل اور دوست کہا ہے، جس کو اللہ نے اپنی خلت سے نوازا ہے. دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اللہ نے اپنا رسول کے ساتھ ساتھ اپنا دوست بھی کہا ہے سوائے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. وہ خلیل، وہ اللہ کے دوست جن کو اللہ رب العالمین نے جب بھی آزمایا، جب بھی ان کا امتحان لیا، وہ اپنے اللہ کے ان تمام امتحان میں کھڑے اترے، چاہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے بے آب و گیا سرزمین مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کی شکل میں ہو، یا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح اور قربان کرنے کی شکل میں ہو، یا اپنے گھر بار کو اپنے باپ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑنے کی شکل میں ہو، یا بتوں کو پاش کرنے کی شکل میں ہو. جب بھی اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل، اپنے دوست کا امتحان لیا، اللہ کا وہ دوست اللہ کے ان تمام امتحانات میں کامیاب اور کامران گزرا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے، وہ ایک طرفہ مسلمان تھے. اس روئے زمین پر اس وقت کوئی اللہ والا نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا. ولم یکن من المشرکین، اور اس وقت پوری دنیا کفر کی، شرک کی غلاظتوں میں مبتلا تھی. لوگ
لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا اور پاٹ کیا کرتے تھے، ان مورتیوں کی پوجا اور پاٹ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان مورتیوں کو بناتے تھے، پتھروں کو تراش کر کے ان کو جو ہے بنا کر کے سنوار کر کے ان کو بیچتے تھے، ان کی پوجا اور پاٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جن کا باپ خود جو ہے بت تراش تھا، بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا اور بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہے وہ بچپنے میں ہو یا جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، کبھی بھی انہوں نے ان بتوں کے ساتھ سامنے اپنی جبین نیاز کو خم نہیں کیا، ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہیں ٹیکا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن ابراہیم علیہ السلام گرچہ ایک مشرک کے گھر میں، ایک کافر کے گھر میں، ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکایا۔ ان کا باپ آزر، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا باپ جو ہے آزر بتوں کو بناتا تھا، اور حضرت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کا باپ آزر حضرت ابراہیم پر زور اور زبردستی کیا کرتا تھا کہ تم جاؤ اور بتوں کو مارکیٹ اور بازار میں بیچ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم بتوں کو لے جاتے تھے، بازار میں فروخت کرنے کے لیے کہتے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ تم ان بتوں کو خریدو، یہ بت نہ تو تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ تمہاری فریاد قبول کر سکتے ہیں، لیکن تم ان بتوں کو خریدو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کسی اپنے سامان کی قباحت کو، اس کی برائی کو بیان کرے گا تو کوئی انسان آپ کے مال کو کیوں کر خریدے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر اپنے بتوں کو بیچے ہوئے گھر واپس آتے تھے، ان کا باپ ان کو مارتا تھا، ان کو پیٹتا تھا، ان کی سرزنش کرتا تھا، ان پر زجر و توبیخ کیا کرتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بندے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا، ان کو پسند فرما لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے کی ان کی رہنمائی فرما دی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ان کی سیرت کو، ان کی کارناموں کو، ان کی کردار کو دنیا والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ایسے لوگ یا حضرت ابراہیم آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کے متعلق ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی لائے ہوئے دین کی آپ اتباع اور پیروی کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما کان من المشرکین، اللہ کے رسول بھی ایسے گھرانے اور ایسے خاندان میں پیدا ہوئے، ایسے سماج کے اندر، ایسے ملک کے اندر پیدا ہوئے، ایسے دیش کے اندر پیدا ہوئے جہاں بھی بت پرستی عام تھی، لیکن اللہ کے رسول نے بھی کبھی بھی ان بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس نبی کی اتباع اور پیروی کیجیے جس نبی نے کبھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکایا، تو اللہ کے رسول نے بھی کبھی بھی اپنے ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکایا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ اس نبی کی اتباع اور پیروی کیجئے جو میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، میرا پیغمبر ہے، جس کو میں نے اپنی خلت سے نوازا ہے، اور جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی قوم کے لوگوں نے جو ان پر ایمان لے کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ان بت پرستوں سے کہا، ان مشرکوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، انا براء منکم، میں تمہارے ان تمام بتوں سے بیزار ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور تم جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، چاہے وہ سورج کی شکل میں ہو یا چاند کی شکل میں ہو یا ستاروں کی شکل میں ہو یا ان بتوں کی شکل میں ہو، تم جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، پوجا اور پاٹ کرتے ہو، ان تمام لوگوں سے ہم لوگ بیزار ہیں۔ اس لیے
اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کا، ان سورج کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے بادشاہ نمرود یعنی انسان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے مناظرہ کیا، ان سے بحث و تکرار کی، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جن بتوں کی، جن ان ستاروں کی عبادت کرتے ہو، چلو مجھ کو بھی دکھاؤ کہ تمہارے کیسے کام آتے ہیں. جب رات کی تاریکی چھا گئی، یہ ستارے آسمان میں دکھائی دینے لگے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کو اللہ کی توحید بتلانے کے لیے کہا کہ یہ میرا رب ہے. اے میری قوم کے لوگ، اگر تم کہتے ہو ان ستاروں کی پوجا اور پاٹ کرتے ہو تو میں بھی انہیں اپنا رب مانتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ میرا رب ہے. لیکن فلما افل قال لا احب الافلین. لیکن جب رات کی تاریکی ختم ہو گئی، سورج کی جو روشنی ظاہر ہو گئی یا چاند کی روشنی ظاہر ہو گئی، ستاروں کی روشنی مات پڑ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ لا احب الافلین، میں ختم ہونے والوں، میں نیست و نابود ہو جانے والوں یا پست ہو جانے والوں کی عبادت نہیں کرتا. اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا کہ چاند کی روشنی پوری دنیا کو اجالا کر رہی ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں. لیکن فلما افل، جب چاند بھی ڈوب گیا، اس کی روشنی بھی مات پڑ گئی. قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین. اگر میرے رب نے مجھ کو ہدایت نہیں دی، اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہیں کی، تو میں بھی گمراہین میں ہو جاؤں گا، ضالین میں ہو جاؤں گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فلما رأى الشمس بازغة، جب حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا کہ سورج جو ہے اس کی روشنی پوری دنیا کے اندر واضح ہے، اور یہ سورج بہت واضح ہے، اس کی روشنی پوری دنیا کو روشن منور کر رہی ہے. قال هذا ربی هذا اکبر، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے، میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں. لیکن فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. جب سورج جو ہے شام کے وقت ڈوب گیا، غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو سمجھایا، ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دیکھو یہ ستارے بھی مات پڑ گئے، یہ چاند بھی مات پڑ گیا، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی، یہ سورج بھی شام کے وقت ڈوب گیا. تم لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو جن کے اندر نیست و نابود ہونے کی طاقت ہو. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو، میں اپنے رخ کو اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں، اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جو اللہ انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کیا، ان کو اللہ کی توحید ان کے سامنے واضح فرمائی، ان کو بتلایا کہ یہ میری قوم کے لوگ جو ان ستاروں، ان سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، یہ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے، بلکہ ان کو کوئی اور بنانے والا ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا ہے. اب میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، جو ان کو بنانے والا ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی. اس کے بعد لیکن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو
ان کا باپ جو آدر تھا ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی. سب سے پہلے جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، انہوں نے اپنے قوم والوں کے انہوں نے سب سے پہلے دعوت کا فریضہ اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے ابو جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان بتوں کی آپ پرستش اور پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو جو تمہاری بات سن نہیں سکتے، تمہاری فریاد قبول نہیں کر سکتے، تم کو دیکھ نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں. ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، تمہاری فریاد کیوں کر قبول فرمائیں گے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اور یاد کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار، ان کے کارناموں کو، کہ وہ ایک سچے نبی تھے، ایک اللہ والے تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے یہ لوگ کچھ کام آ سکتے ہیں. یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ایسا علم آیا ہے، ایسی چیز آئی ہے. فتبعنی اہدیک صراطا سویا، لہذا آپ میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، میرے نقش قدم پہ چلیے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے گا. اور حضرت ابراہیم نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان. یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ گرچہ آپ کا باپ یا آپ کے والد، آپ کے گھر والے کافر ہو، مشرک ہو، نافرمان ہو، لیکن آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نہایت ہی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ آپ کو دعوت دینا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو، قوم کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو نہایت ہی حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، الفت اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے دعوت کا کام یا دعوت کا فریضہ انجام دیجیے. ان کے سامنے توحید کی دعوت نہایت حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیش کیجیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نافرمان باپ کے سامنے، اپنے کافر اور مشرک باپ کے سامنے نہایت ہی مشفقانہ انداز میں، نہایت ہی پیار اور محبت کے ساتھ یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، لا تعبد الشیطان، آپ ان شیطانوں کی پرستش مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا، اللہ کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد محترم، مجھے ڈر ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ آپ کو ایسے عذاب میں گرفتار کر دے یا آپ کو ایسے عذاب میں ملوث کر دے. فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان آپ کا دوست ہو جائے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جب نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ یہ باتیں اپنے باپ کے سامنے رکھی تو وہ باپ جو کافر تھا، مشرک تھا، نافرمان تھا، الا یہ کہ وہ بیٹے کی بات کو مانتا، بیٹے کی ان باتوں پر وہ ناراض ہو گیا اور بیٹے کو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے ڈالی. بیٹے کو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے ڈالی. قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، جس کو ہم بناتے ہیں، بیچتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پوجتے پاٹتے ہیں، تم ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہو. اگر تم اس حرکت سے، اس عمل سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. اور ایسا کرو، تم میرے گھر سے نکل جاؤ، تم
میرے گھر سے نکل جاؤ، آج سے تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے مکالمے کو اپنے مقدس کلام کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اور امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ سیرت ابراہیم سے ہم یہ نصیحت حاصل کریں۔ ہم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایک باپ کے ساتھ، ایک امت کے ساتھ، ایک قوم کے سامنے آپ کو اگر توحید کا یا اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو کس انداز میں پہنچانا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فریضے کی ادائیگی کرنا ہے تو کس شکل میں کرنا ہے، کیسے اسلوب آپ کو اختیار کرنے ہیں۔ اور اگر قوم کے لوگ اگر آپ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یقیناً آپ پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کو ستایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کی طعن و تشریح کی گئی، ان پر ظلم و زیادتی کی گئی، ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیے گئے، اور اسی طرح سے ان کے متبعین کے ساتھ بھی، ان کے پیروکاروں کے ساتھ بھی اسی طرح آج اس دنیا کے اندر اس پرفتن دور میں ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اسلام کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ایک امت کا یا ایک انسان کا، ایک مسلمان کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ نہایت حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا دنیا کے اندر عام کرے، لیکن نہایت ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سامنے توحید کے پرچم کو بلند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کی۔ توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیش کی۔ حضرت اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے جب اللہ کے پیغام کو واضح کیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے سامنے ڈھیرا بنا کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا تمہاری پکار کو وہ سنتے اور قبول فرماتے ہیں؟ او ينفعون او يضرون، یا یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو تم کو نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل، لوگوں نے کہا، قوم حضرت ابراہیم کے قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یہ ہماری باتوں کو پتہ نہیں سنتے کہ نہیں سنتے، ہم ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں لیکن کھاتے نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ اور داداؤں کو، اپنے آبا اور اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھ کو شفا دیتا ہے، جب میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تمہارے یہ بت، تمہارے یہ معبود تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، لہذا تم ان کو چھوڑ کر کے اس اللہ کی عبادت کرو جو اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، تمہاری فریاد کو قبول کرنے والا ہے، جب تم بیمار ہوگے تمہیں شفا دینے والا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے جو وقت کا بادشاہ تھا نمرود کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ حضرت اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، یعنی ہم کو اور آپ کو بھی، چاہے وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ ہو یا انسان، کوئی بھی انسان ہو، سب کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر یہ فریضہ عائد کیا ہے، جو انسان جس طرح طاقت رکھتا ہے اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے کہا، جا کر کے توحید کی دعوت پیش کی۔ حضرت ابراہیم کے قول کو اللہ نے نقل فرمایا کہ الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس کے اندر زندہ کرنے اور جان سے مار دینے کی صلاحیت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اندر بھی صلاحیت ہے، میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ انا احیی و امیت قال ابراہیم،
ان فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم بھی مارتے اور جلاتے ہو. بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا جو قید خانے سے ایک کو جان سے مار دی, دوسرے کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسے نہیں مانے گا, اس کی سمجھ میری بات پلے نہیں پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا, کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا رب وہ ہے, میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو, اللہ کہتے ہو, اگر تمہارے اندر یہ طاقت اور قوت ہے تو تم سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبو دو. فبہت الذی کفر, وہ نمرود بھونچکا رہ گیا, حواس باختہ ہو گیا کہ ابراہیم نے یہ کون سی بات کہہ دی, یہ کون سی بات اس نے کہہ دی کہ سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبو دو. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز پر غالب ہے, قدرت رکھنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم ایسے باز نہیں آئیں گے, ایسے نہیں سدھریں گے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو اٹھا کر کے ان کو جو ہے آگ کے اندر ڈال دو. چنانچہ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا, نمرود نے مشورہ دیا اور ایک آگ بھڑکائی گئی. ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی, ایسی آگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر ایسی آگ کبھی بھڑکائی نہیں گئی تھی, جلائی نہیں گئی تھی. چنانچہ ایسی آگ بھڑکائی گئی, جلائی گئی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی. اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے پھینک دیا گیا, اس لیے ڈال دیا گیا کہ وہ ابراہیم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے, لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر کے صراط مستقیم پر چلا رہے تھے. اپنے باپ کو, اپنے قوم کو, اپنے خاندان والوں کو ضلالت و گمراہی کے ان دبیز گڈھوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کر رہے تھے. یہی معاملہ امت محمدیہ کے افراد نے یا کفار و مشرکین نے ہمارے نبی کے ساتھ بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلاتے تھے, لیکن یہ ظالم کفار و مشرکین نبی کو گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالتے تھے, آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے تھے, یہاں تک کہ جان سے مار دینے کی پلاننگ بھی کرتے تھے. طائف کی گلیوں میں نبی کو لہولہان کیا گیا. اس طرح سے اللہ کے رسول کو بھی قسم کی پریشانی اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑا. انبیاء کرام کو دنیا کے اندر قسم کی بلائیں اور پریشانیاں آتی رہی ہیں, اور ان کے متبعین اور پیروکاروں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام کے ذریعے سے, ان کی سیرتوں کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے ماننے والوں یا امت محمدیہ کے افراد کو اس دنیا کے اندر اسی طرح ستایا جائے گا, ان پر ظلم و زیادتی کی جائے گی. لیکن حقیقی مومن وہ ہے, اللہ والا وہ ہے کہ جو ان تمام راستوں میں, ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے, اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے, اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بغیر کسی چوچرا کے کہ میں آگ میں قوم کے لوگ مجھ کو ڈال دیں گے, جان سے مار دیں گے, انہوں نے جا کر کے بت خانے میں تمام بتوں کو پاش کر دیا, تمام بتوں کو توڑ ڈالا. جب دیکھا کہ قوم کے لوگ نہیں سدھر رہے ہیں, ان کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے, تو انہوں نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ بت خانے کے اندر جا کر کے ان کی تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آئے, دیکھا کہ جو ہے بت ٹوٹے ہوئے ہیں, پوچھا کہ یہ معاملہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے. اس میں سے ایک انسان نے کہا کہ ایک ابراہیم نام کا ایک آدمی, ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو اکثر بلا کہا کرتا تھا, اس سے پوچھو بتائے گا. حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا, حاضر کیا گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان بتوں کے بڑوں نے کیا ہے, تم ان سے پوچھ لو, جن کو یہ بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں, اگر ان کے اندر بولنے کی طاقت ہے, سننے کی صلاحیت ہے, تو ان بتوں سے پوچھ لو. قوم کے لوگ جانتے تھے
کہ ان بتوں کو ہم نے بنایا ہے، یہ پتھر کے مورتیاں ہیں، یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، یہ کیسے بولیں گے، کیسے بتائیں گے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی کہ جب یہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، ان کو تم کیوں پکارتے ہو، ان کے سامنے کھانا اور پینا کیوں رکھتے ہو، یہ اپنے اوپر بیٹھے ہوئی مکھیوں کو نہیں بھگا سکتے ہیں تو ان کے سامنے فریاد رسی کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ قوم کے لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین کا آسمان کی طرف سے حکم آتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام گرچہ جلانا ہے، ختم کرنا ہے، مارنا ہے، لیکن آج میرا خلیل اس آگ کے اندر ڈالا گیا ہے، آج تو آگ سلامتی والی ہو جا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈک کی وجہ سے میرا دوست میرا خلیل جل جائے، اس کو نقصان پہنچائے، اور نہ جو ہے اس کو تیرا کام گھر سے جلانا ہے، ختم کرنا ہے، لیکن آج تو میرے دوست کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنستے کھیلتے اس آگ سے باہر نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد قوم کے لوگ حضرت ابراہیم کو شہر بدر کر دیتے ہیں، شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے اس قوم کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بادشاہ ہوتا ہے جو ایسا ظالم، اتنا خطرناک، اتنا گنہگار ہوتا ہے، اتنا ظالم ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اس کے شہر سے گزرتی ہے تو اس کو کڈنیپ کر لیتا ہے، اس پر قبضہ جما لیتا ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے متعلق یہ بات سنی تو اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ اے میری بیوی، یہ تمہیں بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور بادشاہ تمہارے ساتھ غلط معاملہ کرے گا، تم اس کے ساتھ کہہ دینا، تم اس کے سامنے کہہ دینا کہ جب میرے بارے میں یہ آدمی پوچھے گا، بادشاہ پوچھے گا، تو کہہ دینا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ جب میاں بیوی کا معاملہ ہوتا تھا تو اس عورت کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، لیکن اگر بھائی بہن ہوتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب بادشاہ پوچھے گا تو تم کہہ دینا کہ وہ میرے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اس وقت دنیا کے اندر صرف دو ہی لوگ مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم تھے اور ایک حضرت سارہ تھی، تو دونوں دینی رشتے سے آپس میں مسلمان بھائی اور بہن ہوئے اور دنیاوی اعتبار سے میاں اور بیوی ہوئے۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، بادشاہ جو ہے ان پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ سے دعا کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میرا رب جو ہے مجھ کو ٹھیک کر دے۔ حضرت سارہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ کام کرنے لگتا ہے، پھر جو ہے غلط نیت سے، غلط ارادے سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پھر دعا کراتا ہے، پھر ہاتھ شل ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ بادشاہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ تم کس عورت کو میرے سامنے لے آئے ہو، ایک ایسی عورت ہے ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کے بارے میں اس کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والد محترمہ ہیں، ان کو ایک خادمہ یا ایک لوڈی کی شکل میں ان کے ساتھ کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم کے پاس جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بادشاہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا ہے اور اس نے ایک عورت کو، ایک لوڈی کو آپ کی خدمت میں، ہماری خدمت میں دیا ہے، یہ لوڈی آپ رکھیے اور اس سے نکاح کر لیجئے۔ اس وقت تک اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس واقعے کے بہت سال بعد، تقریباً 80 اور 85 سال کی عمر میں، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک ننھے منھے بچے سے نوازتا ہے۔ یہی وہ ابراہیم ہے جس کو بعد میں اللہ رب العالمین جب حضرت سارہ دیکھتی ہیں کہ حضرت حاجرہ سے ایک اولاد، ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، سوتن تھی، انہوں نے کہا کہ اس عورت کو تم مجھ سے جدا کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی
اپنے بیوی کو حضرت حاجرہ کو اور اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی اس بے آب و گیا سرزمین پر لا کر کے آباد کر دیتے ہیں جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ان بیتک المحرم. اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا سرزمین پر آباد کر رہا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میری اولاد کو ضائع و برباد مت کرنا. وہ شیرخوار بچہ وہ والد محترمہ جن کے پاس کھانے کے لیے تھوڑا سا کھجور تھا, پینے کے لیے تھوڑا سا پانی تھا, جب وہ پانی اور کھانا ختم ہو گیا حضرت ابراہیم جانے لگے. حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اے میرے شوہر نامدار, آپ اس بے آب و گیا سرزمین پر کس کے سہارے چھوڑ کر کے ہم کو جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایک ماں کے پاس جب کھانے اور پینے کے لیے غلہ اور اناج, وہ کھجور اور پانی ختم ہو جاتا ہے, جب وہ بچہ دودھ اور پانی کے لیے تڑپتا ہے, ایک ماں کا کلیجہ دہل اٹھتا ہے. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کا 7 چکر لگاتی ہیں, جسے آج دنیا کے تمام مسلمان اپنے حج کے دوران اس اہم فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں. ایک ماں کا جب کلیجہ دہل اٹھتا ہے, پانی کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے صفا کی چوٹی پر چڑھتی ہیں, اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ کوئی انسان کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا ہے, پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں, پھر مروہ سے صفا کی طرف جاتی ہے, پھر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 چکر لگاتی ہیں کہ کوئی مسافر مل جائے, کہیں پانی دکھ جائے, لیکن کوئی ریگستان میں پانی نہیں ملتا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر رگڑنے کی وجہ سے یا فرشتے کے پر مارنے کی وجہ سے ان کے نیچے سے پانی نکلتا ہے, جسے زمزم کہتے ہیں, آب زمزم کہتے ہیں. دنیا کے تمام حجاج کرام یا دنیا کے تمام مسلمان جس پانی کو پیتے ہیں, جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کو شفا رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے خلیل کو حکم دیتا ہے کہ اے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو جاتے ہیں, چلنے اور پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین پھر آزماتا ہے, ان کا امتحان لیتا ہے اور کہتا ہے, خواب میں دکھلاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو, ذبح کر دو. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے لخت جگر, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے, تیرا مشورہ کیا ہے. وہ بیٹا, وہ لخت جگر جو نہایت ہی آرزو اور تمناؤں کے بعد اللہ رب العالمین جس کو نوازا تھا, وہ کہتا ہے کہ اے میرے ابو جان, جس کام کو اللہ نے کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے اس کام کو آپ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے. دونوں باپ اور بیٹے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے, باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے, اور بیٹا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور چھری جو ہے حضرت اسماعیل کے گردن پر یا ان کے گردن پر, ان کے حلق پر چلا دیتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے دوست کا امتحان مقصود تھا, ان کی آزمائش مقصود تھی. آسمان سے ایک جانور کی شکل میں, دمبے کی شکل میں آسمان سے ایک دمبا بھیجتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کو ذبح کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل کی جان کو بچا لیتے ہیں. اس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی, ان کی پوری سیرت ہمارے لیے, چاہے ہم باپ کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو یا ایک شوہر کی شکل میں ہو یا ایک امت کی شکل میں ہو, ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بچپن کے زمانے میں جب وہ ان کا باپ ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا, اپنے باپ کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے, جب جوان ہوئے اپنے قوم کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے, جب وہ باپ ہوئے حضرت اسماعیل کے تب انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا معاملہ اختیار کیا, جب وہ ایک بیوی کے شوہر ہوئے تو ان کا کردار اور کارنامہ کیسا تھا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے, تاکہ ان کی زندگی کا, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں. خاص طور پر رب العالمین کے اس اہم فریضے کی, حج اور قربانی کی ادائیگی کریں, اس سنت مطہرہ کو زندہ کریں جس کا اللہ اور رسول نے ہم کو حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرنے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں حج اور قربانی جیسی عظیم عبادت کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.